ہم کو جو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا وہی نبی جانتے تھے، اور جو نہیں بتایا وہ ان کو نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے نا، خود بولے علم میں کیا بولے، تو بار بار بولا میں. ہاں، تو نہیں جانتے تھے بس. اچھا، جو خدا نے بتایا وہ جانتے تھے نا، ہاں. تو اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس چیز کو؟ علم غیب کا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا ابھی، اور جو آپ لوگ کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ نبی سب جانتے ہیں، نبی سب جانتے ہیں اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک. دنیا قائم ہونے سے ہاں، تو یہ عقیدہ الگ ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے. ہاں، الگ ہو رہی ہے. چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی باتیں جانتے تھے نا آپ کے نزدیک، جتنا تھوڑی خدا نے نہیں، بتایا. جتنا اللہ نے بتایا وہ ایک قدم اگر چلاتے تھے تو بنا اللہ کے اجازت ٹھیک ہے نا. چلاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے تھے قبر کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، قیامت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ چیزیں غیب ہے یا نہیں ہے؟ سوچ سمجھ کے بتا. اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس علم کو کیا بولتے ہیں؟ میں کیا بولا حضرت؟ آپ وہ نہیں یار، ایک دم کھلی کھلی بات کروں. وہ غیب ہے، وہ غیب ہے. آپ جو بولے نا ابھی غیب ہے، میں مانا. لیکن عقیدہ آپ لوگ کا جو ہے وہ اور جو آپ بات کر رہے ہو دونوں الگ ہے. ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو جائے گا. ایک دم کافی مساوی لے آئے تکلیف کر کے، ایک دم اپوزٹ جا رہا ہے وہ. آپ لوگ یہ مانتے ہو کہ ابھی میں اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک کا علم ان کو دکھاتا ہوں. حدیث میں بخاری مسلم میں مشکات لے آئے. ہاں، اس میں بھی وہی لکھا ہے، جتنا ہم نے تم کو بتایا اتنا ہی ہے. بات تم نے لوگ اصول سے کرتے ہیں، بات اصول سے کرتے ہیں. جو آیت بتایا نا تم نے اس میں بھی وہی بات آ رہی. سب نہیں ہے کہ سب علم بتایا. میں نے شروع میں کیا بولا معلوم بیٹھنے کے بعد؟ نبی کے نہ جانتے تھے. سنیے، میں نے شروع میں کیا بولا؟ نبی کے علم کو ماننے کے 3 اسٹیپ ہیں ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آفرینش یعنی دنیا بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک کا جو علم نہیں مانتا ہے وہ صرف جاہل ہے، کافر نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ پھر دوسرا، دنیا بننے سے قیامت تک کا علم جو نہیں مانتا ہے نا وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے، کیونکہ وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے مشکات منگایا اس میں دکھاؤں گا حضرت عمر کی روایت. اور نمبر 3، جو بالکل علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، بالکل بھی. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ہم اس کو علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس علم کو کیا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو کون سا علم ہے؟ آپ ذرا مجھے بتائیں. آپ بات میرے جیسے کر رہے ہو، عقیدہ آپ لوگ کا اپوزٹ ہے. ارے خدا کے بندے، میں تمہاری جیسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن و روشنی کی بات کر رہا ہوں. آپ بات وہی کر رہے ہو جو میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی بات نہیں، بات وہی کر. آپ یہ بولیں گے آپ میری طرح منہ سے کھاتے ہیں، میری طرح یہ کوئی بات کھاتے نہیں. بات وہی ہو رہی ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے مطابق جو ہے عقیدہ دوسرا ہے. کتنے کا عقیدہ دوسرا ہی ہے. آپ نے یہ ماننا ہے کہ سب کچھ جانتے اس کو تو میں ثابت کروں. ہاں، جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں. خدا کی عطا سے الگ ہے. اور وہ اس لیے کہ قرآن نے لفظ ماں استعمال کیا، قرآن میں، اور ماں عموم کے لیے آتا. تم لغت کے اعتبار سے بحث کرو. اس ترجمے کو میں کیوں مانوں ابن کثیر کے؟ ابن کثیر کو نہیں مانتا ہوا. کون تھا ابن کثیر؟ رہا ہوں گا کوئی. آپ پہلے پراپر ایک کام کیجیے، اپنے عالم کو لائیے جو عربی گرامر جانتا ہو. عالم کو کیا لائیں گے ہم؟ قرآن اتنا پڑھنا جانتے ہیں جو پڑھ سکتے. کچھ نہیں جانتے. آپ نے علم غیب کے انکار میں ایک آیت بھی نہیں پیش کی. پیش کرو آپ ایک آیت بھی. میں صاف ثابت ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جبکہ ابھی تک میں تقریباً 4 آیتیں پیش کر چکا ہوں. یہ آیت کافی ہے مولانا حضرت، یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں. تو اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. طریقہ بتاتا ہوں، دعوی خاص پر دلیل خاص دی جاتی ہے. آپ کا دعویٰ خاص کیا ہے؟ نبی غیب نہیں جانتے تھے، اور آپ بتا کیا رہے ہیں؟ اتنا ہی جانتے تھے جتنا خدا بتاتا. یہ دونوں میں کوئی میل میلاپ نہیں ہے دور دور کا. بھی مخمل میں ٹاٹ کا پیون زبردستی کا. آپ یہ دکھائیں کہ نبی علم غیب جانتے ہی نہیں تھے، تو اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بولتے ہی نہیں تھے اللہ کی اجازت، اللہ کے بتائے بنا. وہ بحث ہی نہیں ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے. تم بولے نا غیب کا علم تھا ہی نہیں بتاؤ، تو اس سے یہی بات معلوم پڑتی نبی کچھ بولتے ہی نہیں تھے. اچھا، جو خدا کے بتانے سے بولے وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ جو خدا کے بتانے سے بولے وہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ گھما بول کیا جو کوئی اتنی صاف بات ہے یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا آپ ایک کام کرو، سنو، یہ کوئی ہماری آخری ملاقات تو ہے نہیں. ہاں، میں ساکی ناکہ میں شفٹ ہو رہا ہوں میٹرو کے پاس. آپ اس سلسلے میں جو آپ کے پاس مواد ہے ایسی کتاب سے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک متفق علیہ ہے،
اس کو رکھ دیجیے، میں بتا دوں. سنو نا، ایک سن لو، سورہ نظم کی آیت نمبر 3 اور 4. اور نہ وہ اپنی اچھا سے بولتا ہے، وہ تو بس ایک پرکاشنا ہے، وہی ہے جو کی جا رہی ہے. ارے خدا کے بندے، میں نے یہ کب کہا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بے چاہے ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تھے؟ تو وہی بات سرکار کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ کیا ہے، بات کیا بول رہے ہیں وہ بولتے ہیں. ہاں تو عقیدہ یہ کیا، ان کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، تو ہم یہ خدا کی عطا سے مانتے ہیں. کیا خدا تعالیٰ دینا چاہے تو اتنا علم نہیں دے سکتا؟ خدا تو ہر چیز پر قادر ہے یار. جب وہ عادیوں نے لکھ دیا کہ خدا دوسرا محمد بنا سکتا معاذ اللہ، تو پھر اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ چاہے تو تمام چیزوں کا علم عطا فرمائے؟ اور اب اس پر حدیث موجود ہے، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پہلی بار سن رہا ہوں. سب کوئی تقویت الایمان دکھاؤں آپ کو، تقویت الایمان دکھاؤں، گھر میں رکھا ہے، میں پڑھ لو نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد لفظ کن سے پیدا کر دے. کیا یہ نہیں ہے؟ تو ابھی تو تم بولے اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بات بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں وہی تو پھر نبی کو علم غیب نہیں عطا فرما سکتا تمام چیزوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز ہے، بے بس. اللہ تعالیٰ وہی تو میں بول رہا ہوں، اللہ کیا کر سکتے وہ مت دیکھو نا. تم کیا بول رہے نبی کے پاس تھا. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں، ہے وہ تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ایک دلیل تو خود قرآن سے لفظ ماں سے، آپ اپنے عالم سے ترجمہ پوچھنا کہ ماں عربی میں کہاں آتا، لفظ عربی میں ماں اور من کہاں آتا. جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. اب لفظ من کو یہ لوگ عموم میں داخل کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ماں بھی عموم میں داخل ہوتا ہے. یہ سب تو گرامر کی بات ہے. حضرت یہ بول رہے ہیں کہ جماعت سے ہم لوگ نہیں، ابھی تراویح کا دیکھیں گے نا یار. دکھا دو آپ پلیز، اس کو کھول کے دکھا دو مجھے تراویح کا. تراویح کا ٹاپک ہے ہی نہیں ڈیڈی کے میرے اس میں. یہ کوئی بات نہیں. میں مانتا ہوں کہ تراویح 8 رکعت کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک. اور تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ دکھا دے، وہ جو کہیں گا میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اب آپ یہ کنڈیشن کیوں رکھ رہے ہیں کہ تراویح کے ساتھ بھائی کتنی پڑھتے ہیں آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ اسے دکھا دو نا. حدیث میں ہونا چاہیے نا، آپ تو حدیث کا اتباع کرتے ہیں نا. آپ کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے اس بارے میں؟ یا آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کا پھر آپریشن جب ہوگا علمی طریقے سے تو اس سے تراویح ثابت ہی نہیں ہوں گی، اس سے کچھ اور ہی نماز ثابت ہو جائیں گی. تو جاہلوں کو یہی حدیثیں دکھا دکھا کے گمراہ کرتے ہیں. خود اتنے بڑے قیاسی ہوتے ہیں، زبردستی کا قیاس کرتے ہیں. ہاں، اپنے قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں. ہاں، اور اماموں کا قیاس سے ثابت ہے بھائی وہ ایک علیحدہ بحث. ابھی آپ سے سوال کیا گیا کہ 8 رکعت آپ ثابت کریں. نہیں تو 20 رکعت آپ بتائیے. 20 رکعت تو اجماع امت سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر کے فیصلے سے بھی ثابت ہے. اور پوری آج بھی خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی. خانہ کعبہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی. کیا نام ہے وہ تو رمضان بھی تو کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں. کیا یہ بول رہے ہیں کہ 20 رکعت اس کے لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ثواب زیادہ ملے. تو پھر جس میں زیادہ ثواب وہ کام کرو نا. آپ کم ثواب والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کون سی گھائی رہتی ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں، اور جبکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے. جواب دینے کا نا 8 رکعت کا تو پڑھتا ہے، 1 رکعت بولتا ہے وکٹ پڑھتا ہوں، تو میں تو بولتا بس 3 رکعت. یہ آپ کے لڑکے ہیں کیا؟ ہاں میرے لڑکے. آپ مجھے فون کیے تھے ایک بار. نہیں حضرت میں نے کیا تھا، جو کچھ فون کیا حضرت میں نے. ارے ایک صاحب فون کیے تھے مجھے ڈسوزا سے، بولے میرا لڑکا حضرت بہت پریشان ہوں میں. نہیں یہ حضرت فون کیا، میں نے کیا. پھر کوئی اور رہا ہوں گا تو بولے میں کہیں باہر جا رہا ہوں ملک، واپس آؤں گا تو آپ سے رابطہ. یہ جس کی آفس میں بیٹھے نا جناب، یہ بھی غیر مقلد ہی تھا. الحمدللہ اس کو بہت اطمینان سے بحث ہوئی. بہت پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لڑکا ہے وہ، سنجیدگی سے بات کرتا ہے. تو ماشاءاللہ 1 سال میں کنورٹ ہو گیا پورا. اس کی سمجھ میں آ گیا کچھ نہیں، سب ڈھکوسلا ہے. آمین کی حدیثیں، رفع یدین کی حدیثیں. ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کوئی رفع یدین کی ایک قولی حدیث لا کر دکھا دیں ہم کو. قولی حدیث تو یہ تو 13 حدیث بتا رہا ہے حضرت میرے کو. ارے بھائی یہ 250 بھی بتائیں گے، میں کیا کہتا ہوں یہ 250 قولی حدیث کنڈیشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو. حدیث فعلی کا اعتبار نہیں ہوتا. جب مسئلہ سنت مؤکدہ کا آ جائے تو اس میں حدیث قولی ہونا چاہیے. اب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ سنت ہی حدیث میں نہیں دکھا سکتے رفع یدین کے ساتھ. اچھا سنیے، اس میں مفتی صاحب تھے کیا؟ دیکھو اس میں ایک باب ہے، آپ یہ صفحہ دیکھیے.
ثواب ہے.